یہ درست ہے، شجاعت علی نے کہا۔ ہم دونوں ایک اہم کیس پر کام کر رہے تھے۔ ہمیں اطلاع ملی تھی کہ اسلحے سے بھرا ہوا ایک ٹرک بلوچستان سے آ رہا ہے۔ حامد حسن راستے کی نگرانی کے لیے ہوب چوکی کی طرف گیا ہوا تھا کہ ان لوگوں کی ہاتھ لگ گیا۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر پوری کہانی سنانے لگا۔ آخر میں وہ کہہ رہا تھا، میں صبح 5:30 بجے گھر آ رہا تھا کہ راستے میں مجھ پر بھی فائرنگ کی گئی، جس کی وجہ سے مجھے دیر ہو گئی۔ سائرہ کو اب تک حامد کے قتل کی خبر ہو چکی ہوگی۔ نہ جانے اس بیچاری کا کیا حال ہو رہا ہوگا۔ تم ماں جی کو لے کر فوراً وہاں چلی جاؤ، میں بھی تھوڑی دیر میں پہنچ جاؤں گا۔ ٹھیک اس لمحے ماں جی چائے کا کپ لے کر اندر داخل ہوئیں۔ وہ کپ شجاعت علی کے سامنے سینٹر ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی، وقت پر کچھ کھا پی لیا کرو، دن رات چائے پی پی کر کلیجہ جلاتے رہتے ہو۔ ارے اسے کیا ہوا ہے؟ کچھ کہا ہے تم نے؟ رو کیوں رہی ہے؟ وہ سلطانہ کی طرف دیکھنے لگیں، جس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ حامد حسن کا انتقال ہو گیا ہے ماں جی، شجاعت علی نے کہا۔ آپ سلطانہ کے ساتھ سائرہ کے پاس چلی جائیں، میں بھی تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں۔ حامد حسن کے انتقال کا سن کر اس کی ماں سناٹے میں آ گئی۔ حامد کو بھی وہ بیٹے ہی کی طرح سمجھتی تھیں۔ جب اس نے سائرہ سے شادی کی تھی تو دونوں کے والدین ناراض ہو گئے تھے اور وہ دونوں کئی مہینوں تک ان کے ہاں رہے تھے۔ الگ مکان لینے کے بعد بھی وہ دونوں اکثر ان کے ہاں آتے رہتے تھے۔ کل شام ہی کو تو سائرہ ان کے ہاں آئی تھی اور رات کا کھانا کھا کر گئی تھی۔ کیا ہوا اسے؟ وہ تو ٹھیک ٹھاک تھا، ماں جی نے کہا۔ ان کی آنکھوں میں بھی نمی تیر گئی۔ اسے قتل کیا گیا ہے، شجاعت علی نے کہا، اور اسے ایک بار پھر تفصیل دہرانی پڑی۔ تھوڑی دیر بعد سلطانہ اور ماں جی حامد حسن کے گھر روانہ ہو گئیں۔ شجاعت علی ڈرائنگ روم میں بیٹھا صورتحال کے بارے میں سوچتا رہا، پھر وہ بھی کپڑے بدل کر حامد کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ پولیس کے بہت سے اعلیٰ افسران بھی پہنچ چکے تھے۔ تھانے کے عملے کے 2-3 آدمی حامد حسن کی نعش اسپتال سے لے آئے تھے۔ عجیب کوہرام مچا ہوا تھا اس علاقے کے، سینکڑوں لوگ وہاں جمع تھے۔ حامد حسن کو اگرچہ اس مکان میں رہتے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، لیکن سبھی سے اس کے تعلقات بہت اچھے تھے۔ ظہر کی نماز کے بعد جنازہ اٹھا تو کوہرام سمجھ گیا، ہر آنکھ اشکبار تھی۔ پہلی بار کسی پولیس والے کے لیے سینکڑوں لوگوں کو آنسو بہاتے دیکھا گیا تھا۔ اس کی وجہ حامد حسن کا وہ کردار اور حسن سلوک تھا جس نے لوگوں کو اس کا گرویدہ بنا دیا تھا۔ تدفین کے بعد واپسی پر 4 بج گئے۔ شجاعت علی افسردہ صدری پر بیٹھا تھا۔ لوگوں کی آمد رفت جاری تھی۔ کچھ لوگ بیٹھے حامد حسن ہی کی باتیں کر رہے تھے اور کچھ شہر کی موجودہ صورتحال پر تبصرے کر رہے تھے۔ ایک آدمی کے ہاتھ میں شام کو شائع ہونے والا ایک اخبار تھا۔ شجاعت علی نے اس سے اخبار لے لیا۔ یہ اخبارات سنسنی خیز سرخیاں لگانے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے، لیکن آج کے صفحہ اول کی سرخیاں واقعی سنسنی خیز تھیں۔ شجاعت علی کو ان خبروں کا متن پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ سب کچھ اسی کے ساتھ تو پیش آیا تھا، اور جو کچھ اس کے ساتھ نہیں ہوا تھا وہ اس کی تفصیل سے بھی واقف تھا۔ اخبار نے یقیناً مرچ مسالہ لگا کر ہی خبریں شائع کی ہوں گی۔ شجاعت علی نے اخبار اس شخص کو واپس کر دیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر حامد حسن کے والد کے پاس جا بیٹھا، جو ان کے بیٹے کی موت کے صدمے سے نڈھال ہو رہا تھا۔ وہ اس سے باتیں کر ہی رہا تھا کہ ایک پولیس کانسٹیبل اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اس کے تھانے کا کانسٹیبل تھا۔ کیا بات ہے رحیم؟ شجاعت نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ ایس پی صاحب نے آپ کو بلایا ہے، وہ اپنے دفتر میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں، کانسٹیبل رحیم نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں پہنچ جاؤں گا، شجاعت نے کہا۔ کانسٹیبل کے جانے کے بعد شجاعت کچھ دیر مزید بیٹھا رہا، پھر حامد حسن کے والد سے اجازت لے کر اٹھ گیا، اور اس کا گھر زیادہ دور نہیں تھا۔ وہ پیدل چلتا ہوا 7 منٹ میں گھر پہنچ گیا اور اپنے کمرے میں آ کر یونیفارم پہننے لگا۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ گھر سے نکلا۔ سڑک پر آتی اسے ٹیکسی مل گئی۔ جب وہ ایس پی کے دفتر میں داخل ہوا تو وہاں ڈی ایس پی اور اپنے تھانے کے ایس ایچ او انسپکٹر ظہور کو دیکھ کر وہ چونکے بغیر نہیں رہ سکا۔ شجاعت نے دفتر میں داخل ہوتے ہی سیلوٹ کیا اور وہیں رک کر باری باری ان تینوں افسروں کی طرف دیکھنے لگا۔ شجاعت کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ ضرور کوئی اہم معاملہ ہے۔ اگر کوئی اور بات ہوتی تو یہ دونوں افسران یہاں موجود نہ ہوتے۔ بیٹھو شجاعت علی، ایس پی صاحب نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ یس سر، تھینک یو سر، شجاعت کہتے ہوئے آگے بڑھ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ کل اور آج صبح جو کچھ بھی ہوا وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ایس پی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ایک پولیس آفیسر کے قتل اور دوسرے پر قاتلانہ حملے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ڈی آئی جی صاحب نے ان واقعات کا بڑی سختی سے نوٹس لیا ہے۔ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ تم اور ایس آئی حامد حسن وہاں کیسے گئے تھے؟ کیا یہ سب کچھ خلاف ضابطہ نہیں تھا؟ میں سمجھتا ہوں سر، شجاعت نے جواب دیا۔ آپ کے علم میں ہے کہ میں اسلحہ اور منشیات کے اسمگلر نوری خالد کے کیس پر کام کر رہا ہوں۔ مجھے خفیہ ذرائع سے اطلاع ملی تھی کہ اسلحے سے بھرا ہوا ایک ٹرک بلوچستان سے ہوب کے راستے کراچی پہنچنے والا ہے۔ میں نے ایس آئی حامد حسن کو راستے کی نگرانی کے لیے
उब चौकी की तरफ भेज दिया था ताकि इस ट्रक का पीछा करके इस खुफिया ठिकाने का पता चलाया जा सके जहां गैर कानूनी तौर पर असला ज़ख़ीरा किया जा रहा है। आप जानते हैं कि शहर में गैर कानूनी असले की किस कदर भरमार हो चुकी है। जिन नौजवानों के हाथों में किताबें होनी चाहिए थी वो ख़तरनाक आतिशी असले से खेल रहे हैं। इनकी उंगलियां कलम चलाने के बजाय पिस्तौलों और राइफलों के ट्रिगर दबाना सीख रही हैं। ये सब कुछ एक सोचिए समझिए साजिश के तहत हो रहा है। एक तरफ मासूम नौजवानों के हाथों में ख़तरनाक असला थमा दिया गया है तो दूसरी तरफ इनकी रगों में मनुष्यात का जहर मिलाकर इन्हें ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मफलूज किया जा रहा है। इनके ज़िम्मेदार नूरी जैसे लोग हैं जो दौलत की हवस में हमारे नौजवान नस्लों को मौत के दहाने की तरफ धकेल रहे हैं। चंद रोज़ पहले मैंने नूरी खालिद के बंगले से निकलने वाली एक कार पर छापा मारकर 5 क्लाशनकोफ राइफलें और 20 किलो हीरोइन बरामद की थी। मेरी इस कारकर्दगी पर मुझे तरक्की देकर सब इंस्पेक्टर बना दिया गया था। इस केस में जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया था वो तीसरे ही रोज़ महज 10,000 की ज़मानत पर रिहा हो गया था और उसकी ज़मानत देने वाला नूरी खालिद था। शुजात अली चंद लम्हों को खामोश हुआ। इसने बारी बारी तीनों अफसरों की तरफ देखा, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा, असले के ट्रक के बारे में इत्तला मिलते ही मैंने एसआई हामिद को रास्ते की निगरानी के लिए भेज दिया। दोपहर के करीब मुझे एक फ़ोन कॉल मिली। हामिद हसन ने फौरी तौर पर मुझे मुकर्ररा जगह पर पहुंचने के लिए कहा था और जब मैं वहां पहुंचा तो हामिद हसन ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। इस पर बर्बरियत की इंतहा कर दी गई थी। मरने से पहले इसने बताया कि मुझे इसने फ़ोन नहीं किया था। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि हामिद हसन को अजियत का निशाना बनाने के बाद मुझे भी धोखे से यहाँ बुलाया गया। मेरा ये ख्याल दुरुस्त निकला और कुछ ही देर बाद मुझे एक लड़की और 2 नौजवानों ने घेर लिया। उन्होंने इतराफ़ किया कि वो नूरी खालिद के आदमी हैं, वो मुझे भी कत्ल करना चाहते हैं, लेकिन मुकाबले के दौरान इनमें से एक अपने ही साथी के हाथों मारा गया। लड़की वहाँ से भाग निकली। शहबाज आमिर नामी नौजवान को मैंने गिरफ्त में ले लिया, जिसे बाद में मुतलका थाने के हवाले कर दिया, लेकिन थाने का अमला इसकी हिफाजत नहीं कर सका। शबीना नामी वही लड़की भेस बदल कर थाने पहुँच गई। इसने हवालात में बंद मुलजिम से मुलाकात की और इसे एक जहरीला कैप्सूल देकर गायब हो गई, जिसे खाकर मुलजिम ने खुदकुशी कर ली। लेकिन एसपी साहब ने इसके खामोश होने पर कहा, इस थाने के एसएचओ शेख मुराद ने डीआईजी साहब को मुलजिम की हलाकत के सिलसिले में जवाब तलबी पर जो रिपोर्ट पेश की है, इसमें कहा गया है कि तुमने मुलजिम शहबाज आमिर को जब इसके हवाले किया तो अदमुआ हो रहा था। तुमने इसकी पिटाई की थी और वो किसी अंदरूनी चोट की वजह से ख़त्म हो गया। जी शुजात अली उछल पड़ा, आप मेरा चेहरा देख रहे हैं? इसने उंगली से अपने चेहरे की तरफ इशारा किया। ये चेहरा 2 आदमियों की पिटाई से बिगड़ा है। मुझे कुछ अंदरूनी चोटें भी लगी हैं जिनकी तकलीफ़ महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी तक ज़िंदा हूँ। मैंने मुलजिम शहबाज की पिटाई ज़रूर की थी, लेकिन वो मेरी लगाई हुई किसी चोट से नहीं मरा। इसकी मौत जहरीले कैप्सूल से वाक़ई हुई है। थाने में इस लड़की की आमद और इस जहरीले कैप्सूल के बारे में मुझे खुद शेख मुराद ने बताया था। मुझे हैरत है वो इसकी मौत का इल्ज़ाम मेरे सर क्यों थोप रहा है। बहरहाल मेरा ख्याल है कि हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार करना चाहिए, इससे मुलजिम की मौत की वजह का पता चल जाएगा। ठीक है, एसपी साहब ने कहा। इंस्पेक्टर ज़हूर और डीएसपी साहब को शिकायत है कि तुम अक्सर व बेशतर अपने इख्तियारात से तजावज़ कर जाते हो। कल तुमने रोज़नामचे में अपनी रवानगी भी नहीं लिखी थी। जब मुझे हामिद हसन के नाम से मोबाइल फ़ोन पर कॉल मिली तो मैं थाने से बहुत दूर था, इसलिए रोज़नामचे पर रवानगी दर्ज नहीं कर सका। फिर कॉल मिलते ही हुब चौकी की तरफ रवाना हो गया था। सब इंस्पेक्टर शुजात अली ने बताया। मैं जानता हूं कि तुम एक जिम्मेदार और फर्शनाज ऑफिसर हो, एसपी साहब ने इसके चेहरे पर नज़र जमाते हुए कहा, इसलिए तुम्हारी बात छोटी छोटी गलतियां नज़रअंदाज भी कर दी जाती हैं, लेकिन ये मामला संगीन नौयत इख्तियार कर गया है और डीआईजी साहब ने इस सिलसिले में जवाब तलबी की है। तकरीबन 2 घंटे पहले फ़ोन पर इनसे मेरी बात हुई थी। ये जो कुछ तुमने बताया है कल दोपहर 12 बजे से पहले तहरीरी रिपोर्ट की सूरत में मुझे भेज दो और आइंदा ज़रा एहतियात से काम लेना। एक हमला हो चुका है, कोई दूसरी कोशिश भी हो सकती है। यस सर, शुजात अली ने कहा। ठीक है, अब तुम जा सकते हो, एसपी साहब ने कहा। शुजात अली ने कुर्सी से उठकर सैल्यूट किया और दफ्तर से बाहर आ गया। वो दफ्तर की इमारत के मरकजी गेट से जैसे ही बाहर निकला, इसकी नज़रें मोड़ पर खड़ी हुई एक कार की तरफ उठ गईं। स्टीयरिंग के सामने खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी। इसका चेहरा देखते ही शुजात उछल पड़ा। वो शबीना थी। शबीना इसकी तरफ देखकर मुस्कुराई। इसने हाथ हिलाया और कार एक ज़ोरदार झटके से आगे बढ़ गई। शुजात ने इधर उधर देखा। इस वक्त वहाँ ना कोई टैक्सी थी और ना ही कोई और गाड़ी खड़ी थी। वो देखता रह गया। इस पर मौत का खौफ तारी था और वह इस तरह दौड़ रहा था जैसे जहन्नम की बलाएं इसका पीछा कर रही हों। इसके चारों तरफ वीराना और तारीकी थी और ये तारीकी ही इसे अब तक बचाए हुए थी।
اگر فضا میں ہلکی سی روشنی بھی ہوتی تو اس کا جسم اب تک گولیوں سے چھلنی ہو چکا ہوتا۔ وہ اس تاریکی اور ویرانے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جان توڑ کر جھاڑیوں میں دوڑ رہا تھا۔ وہ کئی مرتبہ کانٹے دار جھاڑیوں میں الجھا تھا، جس سے اس کے ہاتھوں اور چہرے پر خراشیں آ گئی تھیں۔ اس کا سانس بری طرح پھول رہا تھا، منہ سے کف جاری تھا، پھیپھڑوں میں اب برداشت کی گنجائش نہیں تھی، لیکن وہ رک نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ رکنے کا مطلب موت کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ جو دو آدمی اس کا پیچھا کر رہے تھے وہ درندوں سے بھی زیادہ خونخوار تھے۔ وہ دیکھتے ہی اس کا جسم گولیوں سے چھلنی کر دیں گے اور اس ویرانے میں اس کی لاش پڑی سڑتی رہے گی۔ اس کے دائیں بائیں ویرانہ تھا، پیچھے موت کے فرشتے اس کا تعاقب کر رہے تھے۔ سامنے تقریباً 1 میل کے فاصلے پر ساحلی پشتے کے ساتھ بنے ہوئے روشن اپارٹمنٹس کی خوابیدہ سی روشنیاں نظر آ رہی تھیں۔ اگر وہ کسی طرح اس رہائشی پروجیکٹ تک پہنچ جائے تو اس کی جان بچنے کی امید ہو سکتی تھی، لیکن 1 میل کا یہ فاصلہ اس کے لیے 1000 میل سے بھی زیادہ لگ رہا تھا۔ اس کی ٹانگیں بری طرح لڑکھڑا رہی تھیں۔ اب تک تو وہ اپنی قوت ارادی کے سہارے دوڑتا آیا تھا، لیکن اب قوت ارادی بھی جواب دے رہی تھی۔ اسے لگتا تھا جیسے وہ چند گز سے زیادہ فاصلہ طے نہیں کر سکے گا۔ دفتن اس کا پیر جھاڑیوں میں الجھا، اس کے قدم لڑکھڑائے اور وہ ایک کھڈ کی ڈھلان پر لڑکتا چلا گیا۔ بالآخر ایک قدابر جھاڑی میں الجھ کر گر گیا۔ پتھروں پر لڑکنے سے اس کے جسم پر چوٹیں بھی آئی تھیں، لیکن یہ معمولی سی تکلیف اذیت ناک موت کے مقابلے میں قابل برداشت تھی۔ اس نے سنبھلنے کی کوشش کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ کھڈ تقریباً 20 فٹ گہرا تھا۔ ایک طرف بارش کے پانی کی وجہ سے زمین میں کٹاؤ سے بن گیا تھا جو دور تک چلا گیا تھا۔ اس کے چاروں طرف اونچی کانٹے دار جھاڑیاں تھیں۔ اوپر آسمان پر بہت دور ستارے چمکتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اسے یوں محسوس رہا تھا جیسے وہ تحت الثری میں پہنچ گیا ہو۔ دفتن ویرانے میں دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سن کر اسے سینے میں دل ڈوبتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ موت کے جن فرشتوں سے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا وہ اس کے سر پر آن پہنچے تھے۔ اس کے جسم پر کپ کپی سی طاری ہو گئی۔ اس نے بے بسی سے اطراف میں دیکھا۔ اگر وہ اس کھڈ سے نکل کر بھاگنے کی کوشش کرے تو چند گز سے زیادہ فاصلہ طے نہیں کر سکے گا اور اس کا جسم گولیوں سے چھلنی ہو جائے گا۔ اس تاریک کھڈ میں اس کے لیے امید کی ہلکی سی کرن موجود تھی۔ وہ کانٹوں کی پرواہ کیے بغیر گھنی جھاڑیوں کے اندر گھس گیا۔ دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز رک گئی۔ اس نے جھاڑی کی شاخوں سے جھانک کر اوپر دیکھا۔ ستاروں کے پس منظر کی روشنی میں اسے کھڈ کے کناروں پر 2 انسانی ہیولے نظر آ گئے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں کلاشنکوف نظر آ رہی تھی، دوسرے کے ہاتھ میں ریوالور موجود تھا۔ ان دونوں نے آپس میں کوئی سرگوشی کی تھی، لیکن وہ واضح طور پر ان کی آواز نہیں سن سکا۔ اس کے چند ہی سیکنڈز بعد ویرانہ فائرنگ کی آواز سے گونج اٹھا۔ ان میں سے ایک آدمی کلاشنکوف سے کھڈ کی جھاڑیوں میں اندھا دھند فائرنگ کر رہا تھا۔ کئی گولیاں اس کے قریب بھری زمین میں دھنس گئیں۔ اس کی روح تک لرز گئی۔ گولیاں اس کے چاروں طرف بارش کی طرح برس رہی تھیں۔ ایک گولی اس کے سر کے صرف 2 انچ اوپر جھاڑیوں کے ایک شاخ توڑتی ہوئی نکل گئی۔ وہ اپنی جگہ پر دبکا رہا۔ پھر دفتن اسے یوں لگا جیسے دائیں پنڈلی میں انگارے بھر گئے ہوں۔ ایک گولی پنڈلی کے گوشت کو چیرتی ہوئی نکل گئی تھی۔ اگر وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر چیخ کو نہ دبا لیتا تو موت کے وہ فرشتے اس کی کمین گاہ سے آگاہ ہو کر اس کا پورا جسم گولیوں سے چھلنی کر دیتے۔ چند سیکنڈز بعد فائرنگ بند ہو گئی۔ اس کے فوراً ہی بعد اوپر سے ایک آواز سنائی دی۔ میرا خیال ہے وہ یہاں نہیں ہے، کہیں آگے نکل گیا ہوگا، میں نے اسے یہاں گرتے ہوئے دیکھا تھا۔ دوسری آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ ممکن ہے وہ اس کھڈ کے اندر ہی اندر کسی اور طرف نکل گیا ہو، یا وہ جھاڑیوں میں کہیں دبکا بیٹھا ہو۔ اب اسے تلاش کرنا مشکل ہے۔ میرا خیال ہے وہ اس رہائشی پروجیکٹ کی طرف جانے کی کوشش کرے گا۔ چلو آگے چلتے ہیں۔ پہلی آواز نے کہا اور پھر خاموشی چھا گئی۔ وہ اب بھی منہ پر ہاتھ رکھے بیٹھا تھا۔ اس کے ہلنے یا منہ سے نکلنے والی معمولی سی آواز انہیں دوبارہ اس طرف متوجہ کر سکتی تھی۔ اس کی پنڈلی سے خون بہہ رہا تھا، لیکن فی الحال اس کے پاس کوئی علاج نہیں تھا۔ یہ تکلیف بہرحال اذیت ناک موت کے مقابلے میں قابل برداشت تھی۔ فضا پر ایک بار پھر سناٹا طاری ہو گیا۔ 15 منٹ بعد وہ نہایت آہستگی سے جھاڑیوں سے نکلا اور اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا زمین کے اس ندی نما کٹاؤ میں چلنے لگا جو کافی دور تک چلا گیا تھا۔ تقریباً 50 گز کا فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ کھڈ سے باہر آ گیا۔ پنڈلی سے مسلسل خون بہہ رہا تھا، جس سے وہ اپنے آپ میں نکاہت سی محسوس کرنے لگا۔ ہاتھوں، چہرے اور جسم کے بعض دوسرے حصوں پر خراشوں سے بھی خون رس رہا تھا۔ اس نے کھڑے ہو کر چاروں طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں تاریکی سے مانوس ہو چکی تھی۔ ستاروں کی مدھم سی روشنی اس کے لیے کافی تھی۔ دور دور تک کسی کا نام و نشان تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ ان دونوں کی باتوں سے وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ لوگ روشن اپارٹمنٹس کی طرف گئے ہوں گے تاکہ اس کا راستہ بلاک کر سکیں۔ چند منٹ بعد اس کا اپنا ارادہ بھی اس طرف جانے کا تھا، لیکن اب وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔
وہ قدریں دائیں طرف ہٹ کر چلنے لگا۔ اس طرف تقریباً نصف میل آگے ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی اور اس کے ساتھ کلفٹن کے بنگلوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، لیکن وہ اس طرف جانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ اس کا رخ ڈیفنس کے بنگلوں اور روشن اپارٹمنٹس کے درمیان کھلی جگہ پر واقع کاسینو کی ویران عمارت کی طرف تھا، اور اس کی ٹانگ سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ وہ ایک جگہ پر بیٹھ گیا اور بے بسی سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ اسے کہیں سے مدد نہیں مل سکتی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر خون نہ روکا گیا تو اس کے لیے خطرات بڑھ جائیں گے۔ اس نے اپنی قمیض اتار لی، ایک آستین پھاڑ کر اسے کئی مرتبہ طے کیا اور گدی سی بنا کر زخم پر رکھ دی، اور دوسری آستین پھاڑ کر اسے پٹی کی طرح کس کر باندھ دیا۔ وہ کچھ دیر اسی طرح بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر کاسینو کی طرف چلنے لگا، جو اب زیادہ دور نہیں رہ گئی تھی۔ تاریک عمارت کا ہیولا اب واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ وہ محتاط ہو کر چل رہا تھا۔ یہ عمارت اگرچہ برسوں سے خالی پڑی تھی، لیکن ظاہر ہے وہاں کوئی نہ کوئی چوکیدار تو موجود تھا، اور پھر اس امکان کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا کہ اس کا تعاقب کرنے والے ان دونوں آدمیوں کے ذہن میں بھی یہ بات ہو کہ وہ کاسینو کی ویران عمارت میں پناہ لے سکتا ہے۔ اس کی تلاش میں لوگوں کے اس طرف آنے کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کاسینو کی عمارت کے قریب پہنچ کر وہ کچھ اور محتاط ہو گیا۔ اس نے کلائی پر بندھی ہوئی الیکٹرانک واچ کا بٹن دبا کر دیکھا۔ ڈائل کے اندر روشن ہونے والے ننھے سے بلب کی روشنی میں گھڑی 2:20 کا وقت بتا رہی تھی۔ گویا اسے موت کے ان دو فرشتوں سے جان بچانے کی کوشش کرتے ہوئے 1 گھنٹہ 20 منٹ ہو چکے تھے۔ کاسینو کی عمارت کے قریب پہنچ کر وہ رک گیا۔ عمارت تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ پچھلی طرف ایک چھوٹا دروازہ دیکھ کر وہ اس طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر اسے آہستگی سے گھما دیا۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ دروازہ لاک نہیں تھا۔ وہ آہستگی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ اندر گھوپ اندھیرا تھا۔ اسے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ اندر اس عمارت میں کیا ہوگا۔ تاریکی میں ٹٹولتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ ایک جگہ سیڑھیاں محسوس کر کے وہ رک گیا۔ اس نے چند لمحے کچھ سوچا اور پھر ریلنگ کے سہارے سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا۔ سیڑھیوں کے اختتام پر ایک کشادہ راہدری تھی۔ وہ دیوار کے سہارے راہدری میں چلتا رہا۔ اس کا ہاتھ ایک دروازے کو چھونے لگا۔ یہ دروازہ بھی مقفل نہیں تھا۔ وہ اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک کشادہ کمرہ تھا، جس کی ایک محرابی کھڑکی کلفٹن کے ساحلی تفریحگاہ فن لینڈ کی طرف کھلتی تھی۔ کھڑکی سے فن لینڈ کی خوابیدہ سی روشنیاں نظر آ رہی تھیں۔ رات 12 بجے تک تو فن لینڈ اور اس کے متصل ساحلی پشتے پر لوگوں کا ہجوم رہتا تھا، لیکن اس وقت وہاں الو بول رہے تھے۔ وہ کمرے میں دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا اور کھسک کر پنڈلی ٹٹولنے لگا۔ زخم پر بندھی ہوئی پٹی ڈھیلی ہو چکی تھی۔ اس کے ہاتھ پر چپچپاہٹ سی آ گئی۔ یہ خون کی چپچپاہٹ تھی۔ سختی سے پٹی باندھنے کے باوجود خون رکا نہیں تھا، لیکن اتنا ضرور تھا کہ اس کے بہاؤ میں کمی آ گئی تھی۔ دفعتاً قدموں کی آواز سن کر وہ چونک گیا۔ یہ آواز عمارت کے نچلے حصے سے ابھری تھی۔ اس نے کان آواز پر لگا دیے۔ وہ 2 آدمیوں کے قدموں کی آواز تھی۔ دوسرے ہی لمحے ایک اور آواز سن کر تھرا گیا۔ وہ اسی عمارت میں کہیں موجود ہے۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے خود اسے اسی دروازے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ خزاں رسیدہ پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ موت کے دونوں فرشتے اس کے تعاقب میں یہاں پہنچ گئے تھے۔ تمہیں کہیں وہم تو نہیں ہوا؟ دوسری آواز سنائی دی۔ ممکن ہے دروازہ چوکیدار نے کھولا ہو اور جسے تم نے دیکھا ہو وہ بھی چوکیدار ہی ہے۔ یہاں کا چوکیدار بڑا لاپرواہ آدمی ہے۔ اسے صرف اپنی تنخواہ سے غرض ہے۔ رات کو وہ کبھی یہاں نہیں ہوتا، بلکہ فن لینڈ میں اپنے ایک دوست کے یہاں جا کر سو جاتا ہے۔ ارے یہ دیکھو، فرش پر جمی ہوئی گرد پر قدموں کے نشان اور خون کے دھبے۔ دوسری آواز نے کہا۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ موت کے ان فرشتوں کے ہاتھوں سے نہیں بچ سکے گا۔ قدموں کے نشان اور خون کے دھبے سیڑھیوں پر جا رہے ہیں۔ تم یہی رکو، میں اوپر جا کر دیکھتا ہوں، اور یہ ٹارچ بجھا دو۔ پولیس کی موبائل سڑک پر سے گزرتی رہتی ہے۔ اگر کسی نے باہر سے روشنی دیکھی تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں، تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔